بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کے لیے نماز نہیں ہے۔ اور فرمایا، انما موضع الصلاۃ من الدین، کہ دین میں نماز کا وہ مقام ہے، موضع الرأس من الجسد، جیسا سر کا مقام جسم میں ہوتا ہے۔ اگر سر نہیں تو جسم نہیں، نماز نہیں تو دین نہیں۔ اگر کوئی قوم نماز کا انکار کر دیتی ہے تو ایسی قوم کے خلاف جہاد کرنا لازم آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ بخش دے گا۔ اور فرمایا کہ من لم یفعل، جس نے 5 وقت کی نماز ادا نہ کی، فلیس لہ علی اللہ عہد، تو اللہ کا اس کے ساتھ کوئی عہد پیمان نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، بخش دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ اس کو امام احمد نے، ابو داود نے، امام مالک نے اور امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور سید عالم فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد و پیمان ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ جس نے اس نماز کو ترک کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کفر سے۔ تو یہ عملی کفر ہے، ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے جیسے کہ کافر ہیں، کفار ہیں، اور ایک ہے کہ عملی کفر جس میں نماز کا تارک آتا ہے، نماز کو ترک کر دینے والا، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کفر کیا، حالانکہ وہ کافر تو نہیں بنتا، لیکن اکبر الکبائر، بہت بڑا گناہ ہے کفر کے نزدیک کہ نماز کا چھوڑ دینا۔ اس کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نورانیت اور نجات کی دلیل کا باعث بن جائے گی۔ اور فرمایا، من لم یحافظ علیہا، جس نے نماز کی محافظت نہ کی، حفاظت نہ کی، تو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لم تکن لہ نورا، نہ اس کے لیے نور ہوگا، ولا برہانا، نہ اس کے لیے کوئی دلیل اور برہان ہوگی، ولا نجاتا، نہ ہی اس کی نجات ہوگی، وکان یوم القیامت، اور نماز کو ترک کر دینے والا جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، فرمایا ما قارون و فرعون و حامان، وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے ساتھ کس کے ساتھ ہوگا؟ استغفر اللہ، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، امام دارمی نے نقل کیا، امام بہقی نے نقل کیا شعب الایمان کے اندر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کسی کام کو بھی کفر نہ سمجھتے تھے، ہاں نماز چھوڑ دینے کو وہ کفر جانتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کام کو کفر نہ جانتے تھے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لا تشرک باللہ شیئا ان قطعت او حرکت، فرمایا چاہے اے ابو دردہ کوئی تجھے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی تو یہی کہہ اللہ ایک ہے، چاہے کوئی تجھے آگ کے اندر جلا دے تو پھر بھی کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ اور فرمایا ولا تترک، اور نہ چھوڑ صلاتن، کسی نماز کو،
نماز کو ترک نہ کر، مکتوبتن، جو نماز مکتوبہ یعنی فرض نماز ہے، متعمدن، جان بوجھ کر، فمن ترکہا، کیا ہوگا اگر کوئی اس کو ترک کر دے گا متعمدن، جان بوجھ کر، فرمایا فقد برئت منہ الذمۃ، اسلام کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، جا تو اس سے اسلام کا سایہ الگ ہو گیا ہے۔ اور فرمایا ولا تشرب الخمر، اور فرمایا کہ شراب کو نہ منہ لگانا، شراب نہ پینا، فإنها مفتاح کل شر، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی چابی ہے۔ یعنی جو شرابی ہوتا ہے پھر وہ کون سا اچھا کام کر سکتا ہے، اس سے برائی ہی برائی ہے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ان لوگوں کے بارے میں جو نماز ادا نہیں کرتے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں سے بالکل بھول چکے ہیں، نمازوں کو بے خبر ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کے کام کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ پر قرآن میں آتا ہے جنتی لوگ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اوپر سے پکار کر کہیں گے ما سلککم فی سقر، اے تمہیں اس ذلیل کر دینے والے جہنم میں کس نے ڈالا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم دنیا میں نماز پڑھنے والے نہ تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مساکین کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، جب قیامت والے دن پنڈلی کھولی جائے گی، اس کا مفہوم اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا، کافروں کو نہیں مومنوں کو۔ تو فرمایا اس وقت پکارنے والا پکار کر کہے گا آؤ بن دیکھے رب کو سجدہ کرتے تھے، اب رب کو دیکھ کر اللہ کی حضور سجدے میں گر جاؤ۔ الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس دن اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے، یعنی دھات کی تہ ان کی کمر پر چڑھا دی جائے گی۔ خاشعتاً ابصارہم، ان کی آنکھیں شرمندگی کے مارے ذلت و رسوائی اور خاری میں ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، رسوائی ذلت ان پر چڑھ رہی ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود، رب فرماتا ہے ان کو پہلے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا یا نہیں؟ 5 وقت مؤذن کہتا تھا، مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ارشاد فرمایا وہم سالمون، یہ سلامت تھے، یعنی کہ کمرے کو ٹوٹ نہیں چکی تھی، یعنی کہ سر سلامت تھے، یعنی کہ ہڈیاں سلامت تھی، لیکن سالم ہونے کے باوجود بھی یہ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ اس لیے قیامت والے دن یہ ارادہ کریں گے جھکنے کا، لیکن پھر بھی جھک نہ سکیں گے، اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اب میرے دوستو دیکھیں اسلامی معاشرہ وہ کیسا پاکیزہ معاشرہ ہے کہ ارشاد فرمایا حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا جان سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم، تم اپنی اولاد کو حکم دو بالصلاۃ، نماز پڑھنے کا، کب؟ وہم ابناء 7 سنین، فرمایا جب 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو نماز سکھانا، اس کو پڑھانا، مسجد کے آداب سکھانا یہ لازم اور ضروری ہے، تبھی تو بچہ نماز پڑھے گا نا۔ تو فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ نماز ادا کرے۔ کتنے سال کی عمر؟ 7 سال کی۔ اب تو 70 سال کے بوڑھوں کو نماز نہیں آتی، یہ اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، یہی قرآن کا حکم ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میرے عزیز دوستو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا،
اور ان کو مارو وہم ابناؤ 10 سنین، جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے۔ اگر 10 سال کا بچہ نماز نہیں ادا کرتا، اس کو لٹاؤ اور اس کو پھینڈی لگاؤ تاکہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب ان کی عمر 12 سال ہو جائے، کتنی؟ 12 سال، تو پھر بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ یعنی اگر بھائی بھائی ہیں تو وہ ایک بستر پر پھر نہ سوئیں۔ اسی طرح حکم ہے عورتوں کا، لڑکیوں کا، کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سو سکتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سو سکتی ہیں۔ اس کو امام ابو داود نے نقل کیا، اس کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے، اور صاحب مشکات نے مشکات کے اندر نقل کیا ہے۔